بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، رؤیا الملک، بادشاہ کا خواب۔ ورآ ملک مصر رؤیا عجیبتاً، اور مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ رآ فی المنام 7 بقرات سمین، خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں۔ ویأکل هذه البقرات 7 بقرات عجاف، اور یہ موٹی گائیں 7 کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ورأى الملك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات یابسات، اور بادشاہ نے خواب میں 7 ہری بھری بالیوں کو دیکھا اور 7 خشک بالیوں کو دیکھا۔ تعجب الملک من هذه الرؤيا العجیبة، بادشاہ اس عجیب خواب سے تعجب میں پڑ گیا۔ وسأل جلساہ عن تعویل الرؤیا، اور اپنے ساتھیوں سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ھذا لیس بشیء، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ النائم یری اشیاء کثیرۃ لا حقیقۃ لها، سونے والا بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ولکن قال الساقی، اور لیکن ساقی نے کہا، لا نہیں، بل اخبرکم بتأویل هذه الرؤیا، بلکہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وذهب الساقی الی السجن، اور ساقی گیا جیل کی طرف۔ وسأل یوسف عن تعویل رؤیا الملک، اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کان یوسف جوادا کریما، حضرت یوسف علیہ السلام سخی تھے، شریف تھے۔ مشفقا علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر مہربان تھے۔ فاخبرہ بالتأویل، چنانچہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ وکان یوسف جوادا کریما لا یعرف البخل، اور حضرت یوسف علیہ السلام سخی تھے، مہربان تھے، بخل نہیں جانتے تھے۔ فاخبر یوسف بتأویل ودل علی التدبیر، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی رہنمائی بھی کی۔ قال تزرعون 7 سنین، فرمایا 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو گے۔ واترکوا ما حصدتم فی سنبلہ، اور جمع کر لینا اپنے غلے میں سے، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا تھوڑا کھانا۔ یکون بعد ذلک قحط عام، اور اس کے بعد ایک عام قحط ہوگا۔ تأکلون فیہ ما حصدتم الا قلیلا، اس میں سے جو کچھ تم لوگوں نے جمع کیا ہے تھوڑا تھوڑا کھانا۔ ویطول هذا القحط الی 7 سنین، اور یہ قحط 7 سال تک لمبا کھینچے گا۔ وبعد ذلک یأتی النصر ویغضب الناس، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ وذهب الساقی، اور ساقی گیا۔ واخبر الملک بتأویل رؤیاہ، اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔